السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاقب بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عاقب بھائی نے برطانیہ سے یہ بھیجا ہے میسج، یہاں برطانیہ میں حکومت نے اعلان کیا کہ کل سے کرونا وائرس کی کوئی احتیاط یا کوئی بھی پابندی نہیں رہے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب حکومت ذمہ داری نہیں لیتی ہے، لوگ اپنی ذمہ داری خود لیں، اگر ماسک نہ لگائیں یا فاصلہ نہ رکھیں اپنی مرضی ہے۔ 1200 ڈاکٹروں اور سائنسدانوں نے حياك الله على في الدرس ان شاء الله، بعد الدرس اتكلم معك الاخ بحمش، اللہ يسلمك۔ ڈاکٹروں نے اور سائنسدانوں نے ان کو کھلا خط لکھا ہے کہ یہ بہت خطرناک قدم اٹھا رہے ہیں اور بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ حکومت کی اپنے کہنے پر اگلے 8-10 ہفتوں میں کئی لاکھ لوگوں کو کورونا لگے گا اور کئی ہزار لوگ مریں گے۔ ابھی ہم مساجد میں ماسک اور فاصلہ رکھنا قانونی طور پر ضروری ہے، یعنی اپنے طور پر یا قانونی طور پر مسجد جب اٹھا دیا حکومت نے تو قانونی طور پر نہیں، یعنی ضرورت کے طور پر ضروری ہے، لیکن کل سے کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ کہ مسجد والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل عام طرح سے نماز پڑھیں گے، ماسک اور فاصلے کے بغیر، عید کی نماز بھی مسجد میں پڑھائیں گے احتیاط کے بغیر۔ کچھ مساجد نے فیصلہ رکھا ہے کہ احتیاطی تدابیر رکھیں گے، مگر کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں؟ قانونی طور پر کوئی دباؤ نہیں ہے، اس لیے ہم جڑ کے ماسک کے بغیر نماز پڑھیں گے۔ ان حالات میں نصیحت کیا ہے؟ نصیحت حقیقت یہ ہے کہ چاہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جب حکومتیں اپنے طور پر ہماری مدد نہیں کر رہی ہیں اور خود وہ حکومت کہہ رہی ہے کہ اگلے ہفتوں میں بہت کچھ وفیات اور بہت کچھ بیماریاں لگے گی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ احتیاط ضروری ہے۔ اور جو لوگ ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، بہرحال میں اس کو ہٹ دھرمی سے کہوں گا، اور دوسرے دین کے کاموں میں تو اتنے چوبند نہیں ہوں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں ہم جڑ کر کے نماز پڑھیں گے اور کچھ، علماء کا فتویٰ ہے آپ اپنے طور پر بچاؤ کریں، اور حکومت نے کہہ دیا ہے کہ اپنے طور پر جو چاہے کرے، ماسک وغیرہ پہنے یا احتیاط کرے یا نہ کرے۔ اس وجہ سے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم کے تحت ضروری ہے کہ ہم اپنے طور پر احتیاط کریں۔ حکومت تو نہیں منع کرے گی ماسک پہن کر کے نہ چلو، یا حکومت نہیں کہے گی کہ جا کر کے لوگوں میں جسم سے جسم رگڑو، نہیں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مل کر کے نماز پڑھیں گے، ان کی غلطی ہے بہرحال پورے طور پر۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ جب حکومت خود اعلان کر رہی ہے اور وہاں کے تجربات کے تحت یہ کہ اگلے دنوں میں اور بہت کچھ ہو سکتا ہے، احتیاط اگر نہیں ہو تو پھر اس احتیاط اپنے طور پر یعنی اتخاذ اسباب کی بنا پر سبب کو اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تو اس بنا پر احتیاط کے ساتھ مسجدوں میں، مدارس میں اگر ہو سکے تو اور دوسری جگہوں پر ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ کل کے درس میں یاجوج و ماجوج سے متعلق بات، سوالات ہے شیخ، آپ کو میں بھیجا PDF۔ کب بھیجا ہے؟ میں نے 1-2 گھنٹے پہلے بھیجا شیخ، آپ کو کال کیا تھا، آپ آرام کر رہے تھے۔ میں سو گیا تھا آج۔ اللہ خیر رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ حسان کو بھی بولا میں، مگر حسان بولے شیخ آرام کر رہے ہیں، بولا تو میں کھاؤں گا۔ اچھا
ایک پی ڈی ایف بھی ہے شاید، پی ڈی ایف کے بعد بھی ایک سوال ہے کھلا، مطلب الگ سے بعد میں سوال آیا تو بعد میں بھیج دیا ہو۔ بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے خیال سے پی ڈی ایف کا پہلا سوال جو ہے وہ خطبہ جمعہ میں امام صلو علی النبی کہے یا پھر آیت پڑھے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، کوئی حرج نہیں ہے جس طرح عام طور پر آیتوں کا خلاصہ لے کر کے اور ہم کہتے ہیں باتیں اور پھر آیت پڑھتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے بندو صلاۃ کی پابندی رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید فرمائی ہے، اور کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس طرح دونوں کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے لیے پہلے تمہید کر دیں اور پھر آیت پڑھ کے گویا اس کی تاکید کر دیں تو انشاءاللہ یہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ کہیں گے شرعی طور پر یہ چیز کیسی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کو اپنے مبارک تعبیر میں بیان فرماتے تھے اور پھر آپ کہتے تھے اقرأوا ان شئتم قول اللہ تعالیٰ، اگر چاہو تو اللہ کا یہ قول پڑھو اسی کے مطابق۔ تو اس طرح امام اگر کہے کہ اللہ کے بندو پیارے رسول پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ پڑھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سامعین کو درود پڑھنا چاہیے۔ ہاں ایک سوال ہے، ایک سوال علماء نے اس کو ذکر کیا ہے، اور خاص طور پہ اگر قرأت سورہ فاتحہ وغیرہ سے متعلق کی سورہ فاتحہ جب پڑھی جائے تو چپ رہو، اسی سے متعلق بعض جگہوں پر جو اجازت دی گئی ہے تو اس میں علماء حدیث نے خاص طور پہ یہ بات ذکر کیا ہے کہ اگر امام کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، یا کہتے ہیں صلاۃ پڑھو، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص میرا نام سنے اور صلاۃ نہ پڑھے تو وہ سب سے بڑا بخیل ہے، تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب سنیں تو اللہم صلی علیہ چپکے سے اپنے دل میں پڑھ لیں، اپنے دل میں پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم مختصر، تاکہ اور باقی خطبوں کو ہم سنیں۔ ماں اور باپ یعنی اس کی اجازت ہے انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، بلکہ چھوڑنا پڑھنا غلط ہو جائے گا، چھوڑنا صحیح نہیں ہوگا۔ خطبہ جمعہ میں ماں اور باپ کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، ماں اور باپ کے نام سے قربانی دے سکتے ہیں، دونوں فوت شدہ ہیں، دے سکتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ مالی کوئی بھی ایسا خرچ آپ والدین کے نام سے کریں گے تو اس کے بارے میں نصوص ملتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی بنا پر علماء نے عام صدقہ خیرات کو والدین کی طرف سے جائز کہا ہے، تو اسی طرح یہ بھی ایک چیز ہے کہ ان کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں اور اس قربانی کو کھا بھی سکتے ہیں۔ اس قربانی کا وہی طریقہ ہوگا یا وہی جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا اس کے استعمال کا، کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے تھے، ایک حصہ مہمانوں کے لیے رکھتے تھے اپنے گھر پر یا ان کو دیتے تھے، اور ایک حصہ مساکین اور غربا کے لیے۔ تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اگر استطاعت ہے تو کیا ایک سے بڑھ کر قربانی کر سکتے ہیں، بے شک کریں، لیکن یہ ہے کہ آج کل کے حالات جو ہیں، اگر اس کے پیسے بھیج دیں آپ کہیں دوسری جگہوں پر کہ لوگ بیچارے جہاں بھوکوں مر رہے ہیں وہ لوگ آپ کے نام سے قربانی کر کے اور کھا لیں انشاءاللہ تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اگر کوئی ایسی کمیٹی ہے معتمد کہیں بھی ایتھوپیا میں ہے، حبشہ میں یا اور کہیں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اگر لوگ ہیں اس طرح کے تو وہ دبا کر کے لوگوں میں تقسیم کر دی، یہ نہیں کہ اس کے پیسے دے دیں آپ، پیسے دینا بالکل جائز نہیں، ایک شعیرہ ہے، علامت ہے دین کی، اس کو زندہ رکھنا ہے، پیسے دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ رسول کے زمانے میں کتنے فقراء مساکین ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وقت سے پہلے، ہاں یہ بھی ایک چیز ہے کہ وقت سے پہلے حج کے بھی پیارے رسول نے نہیں کیے، کچھ لوگ فتویٰ دیتے تھے، بلکہ مصر کے کچھ لوگ اب بھی اس پر عمل کر رہے ہیں کہ وہ 8 تاریخ کو قربانی کر کے، 8 تاریخ سے پہلے 7 کو قربانی کر کے اپنی حج کی قربانی کر کے کھا پی کر کے ڈکار لیتے ہوئے منا جاتے تھے۔ یہ چیز ہے، اس پر علماء نے باقاعدہ تنقید کی ہے جس نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے سے بڑھ کر کے اس زمانے کا فقر یا اس زمانے کی غریبی نہیں ہے۔ پیارے رسول نے اجازت نہیں دی کہ 10 تاریخ سے پہلے کوئی اپنا ہدی ذبح کرے، اس وجہ سے قربانی کو
وقت سے پہلے ذبح کرنا بھی جائز نہیں، اور نہ اس کے پیسے دے کر کے یہ کہہ دیں کہ لوگوں کا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ جو لوگ فلسفہ برتتے ہیں کہ نہیں قربانی ضائع ہو جاتی تھی مکے میں، تو کچھ لوگوں فتویٰ دیا کہ نہیں ہم غریبوں کو دے دیں۔ آج سے 40 45 سال 50 سال پہلے یقیناً بہت کچھ ضائع ہوتی تھی، لیکن اب ایک ٹکڑا بھی اس کا ضائع نہیں ہوتا، ہڈی تک اس کی استعمال ہو جاتی ہے جلاٹین وغیرہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد گوشت پوشت چمڑا یعنی سب کچھ الحمدللہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فتویٰ دینا کہ نہیں غریبوں کو دے دیں یہ پورے طور پر غلط ہے۔ قربانی کے پالنے والا کا فائدہ ہوگا، قربانی کے لیے برسیم بیچنے والے کا فائدہ ہوگا، قربانی کرنے والے بوچڑ جو ذبح کرنے والے ان کو بھی پیسہ ملے گا، تو کئی لوگوں کا اس میں فائدہ ہوگا، صرف ایک آدمی کو نہیں۔ عید کی نماز کسی وجہ سے مسجد میں ہو تو کیا عید کا بیان دینے کے لیے ممبر کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے رسول کے زمانے میں مسجد نبوی میں ممبر تھا، پیارے رسول کی مسجد میں ممبر بنایا گیا بعد میں، اور آپ نے اس پر خطبہ دیا۔ بعد میں خلفاء نے ممبر جو باہر نماز پڑھنے والے تھے نماز پڑھی انہوں نے، اور لیکن یہ ہے کہ اگر بارش وغیرہ کا مسئلہ ہو تو جائز کہا گیا ہے کہ مسجدوں میں پڑھ لیا جائے۔ تو مسجدوں میں ممبر کے عدم استعمال کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے علماء، خاص طور پر قرن اول ثانی ثالث میں اس وجہ سے عید کی نماز کسی وجہ سے مسجد میں ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آپ کا بیان ہے کہ ہم نے جب آنکھ کھولی مکے میں پیدا ہوئے تھے تو لوگ مسجد حرام ہی میں عیدین کی نماز پڑھتے تھے، مسجد حرام ہی میں، یعنی میدان میں نہیں جاتے تھے۔ لیکن علماء کا فتویٰ ہے کہ نہیں عید کے لیے اگر میدان کوئی ایسا میسر ہو تو وہاں چلا جائیں، اور وہاں ممبر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسجد میں ممبر ہے تو بے شک ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی پرانے زمانے میں تو ضرور یہ ہوتا کہ بیان کی امام نے مسجد میں نماز پڑھائی، لیکن انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کے نہیں زمین پر، اس وجہ سے ممبر کا استعمال مسجد میں انشاءاللہ کر سکتے ہیں، جہاں تک میرا خیال ہے حرج نہیں ہے انشاءاللہ۔ عید کے دن 2 خطبے ہوں گے یا دو خطبے ہوں گے یا ایک خطبے کا ذکر آتا ہے، ایک خطبے کا، جی تو عید کے دن ایک ہی خطبہ یہی مشروع ہے انشاءاللہ، 2 خطبے کا ذکر نہیں آیا ہے۔ البتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں میں جا کر کے ان کو نصیحت کی تو دوسرا خطبہ مانا گیا، لیکن جب عورتوں میں جا کر کے دوسرا خطبہ دینا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آواز ہماری آپ کی پہنچ رہی ہے عید کے امام کی اس زمانے میں تو پھر ایک خطبہ۔ قربانی کے جانور میں عمر کا اعتبار ہوگا یا دانت کی تفصیل جواب چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس بارے میں یقیناً پرانے زمانے میں جو استعمال ہوا ہے لفظ وہ سال کا استعمال کیا گیا ہے کہ اتنے سال کی ہو جائے، اور عربی کے اعتبار سے دانت کا حساب لغت میں تو ملتا ہے کہ عربی زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسنہ اس کو کہتے ہیں جس کا دانت نکل آیا ہو، لیکن اگر 2 سال جیسے گائے 2 سال کے اندر اگر اس کے دانت نکل آ رہے ہیں اور آپ کی گائے خود اپنی ہے، یا یہ کہ بکرا ہے 1 سال میں اگر دانت نکل رہا ہے اس کا، اور آپ کا خود بکرا آپ کا پالا ہوا جانتے ہیں یقینی طور پر کہ 1 سال کا ہو گیا اس سے زیادہ، تو انشاءاللہ اس کا ذبح کرنا ضروری ہے۔ لیکن چونکہ لوگ خرید کر کے کرتے تھے اس وجہ سے احتیاطاً دانت کو، اور دونوں میں تلازم نہیں ہے، یعنی ایک، لیکن عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر بکرا 1 سال کا ہو گیا تو اس کا دانت، دودھ کا دانت گر جاتا ہے، جس طرح بچوں کا دانت گرتا ہے دوسرا دانت نکلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طرح گائے اور اونٹ اور وغیرہ کی عمر کا بھی اعتبار، 5 سال اونٹ کا 2 سال گائے کا، پھر مسئلہ آ جائے گا جاموس وغیرہ کی قربانی کا بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ بہرحال تو عمر ہی اصل ہے جو جہاں تک روایتوں میں آتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی
کسی کا لفظ استعمال ہوا ہے عمر ہی کا کہ اتنے عمر میں اتنے زکوٰۃ، اس عمر کے اتنے گائے میں، اتنے بکرے میں، اتنے عمر کی کے جانور کی کا اتنے عمر کے جانور کا زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو قربانی کے جانور عمر کا اعتبار اصل ہے، لیکن چونکہ آدمی باہر سے خریدتا ہے تو یقینی طور پر دو دانت اگر گر گئے ہیں آگے کے تو یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ 2 سال کا ہے، لیکن کبھی کبھی بیچنے والے کچھ تجاوز کر سکتے ہیں، کہہ دیں گے نہیں 1 سال کا ہو گیا، 5 سال کا اونٹ ہو گیا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے حقیقت اس کی نہ ہو۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں دانت نکل آنا ضروری ہے، لیکن جہاں تک روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یقینی طور پر سال کا علم ہے کتنے سال کے ہو گئے جس کا ذکر آیا ہے احادیث میں، تو پھر سال ہی کے اعتبار سے آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں یقینی ہو تو۔ جن جانوروں میں شراکت ہوتی ہے اجتماعی شکل میں قربانی ہو جاتی ہے، لیکن ہم جانور کو نہیں دیکھتے ہیں اور جانور بدل جاتے ہیں، یعنی آپ خرید کے دیتے ہیں کیا شکل ہوگی، البتہ اگر خود آپ لوگ مل کر کے ذبح کرتے ہیں آپ اپنی نیت سے، اور میں نے اس سے پہلے ایک سوال اس طرح کا آیا تھا کہ نام لینا ضروری ہے، نہیں، نیت ہو جائے کہ اتنے آدمیوں کی ہے پہلے سے معلوم ہو جائے، اس وجہ سے ہر ایک کے لیے ہمارے خیال سے پیارے رسول نے جو عام ایک لفظ اللہم من اہل بیتی اللہم انی وان امتی وان اہل بیتی اللہم انی وان اہل بیتی وان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے عمومی طور پر کیا، تو اگر کسی ایک گھر والے ایک بکرا ذبح کر رہے ہیں، ایک گائے ذبح کر رہے ہیں تو ان کی نیت کافی ہوگی، لیکن اگر اس میں کئی مختلف لوگ شریک ہیں تو اگر بسم اللہ کر کے صرف یہ کر دیا جائے کہ جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، جن لوگوں نے یہ بکرا دیا ہے یا یہ اونٹ دیا ہے تو کافی ہوگا انشاءاللہ، لیکن اگر نام ذہن میں رکھ کر کے اور ایک مرتبہ اپنے سامنے کہہ دیں کہ جن میں اس کاغذ میں یا جو ہے ان کے نام سے ہے تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ پیارے رسول نے اپنا نام مبارک لیا تھا، اس کے بعد آپ کے پیچھے اہل بیت، تو آدمی اللہم انی، اے اللہ تعالیٰ میری طرف سے وہاں اہل بیتی کہہ کر کے عمومی طور پر، لیکن یہ ہے کہ اپنی تعین ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک آدمی اپنے گھر کی طرف سے ایک حصہ لے رہا ہے تو اس کا نام لے لینا یا اس کو ذہن میں رکھنا صحیح رہے گا۔ تکبیر مقید عرفہ کے دن فجر کے نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق تکبیر کو پڑھنا کیسا ہے؟ مقید اور مطلق کا فرق جو ہے یہ بعد کا ایک فرق ہے، مطلق اگرچہ ہمارے بڑے بڑے علماء نے بھی اس پہ یہ بات کہی ہے مقید اور مطلق، تو لیکن یہ ہے کہ تاکید ہے نماز کے بعد جو ہے مقید کا لفظ اگر استعمال کر رہے ہیں تو ہمارے خیال سے اس کی تقیید صرف عرفہ کے دن سے فجر کے بعد سے لے کر کے ایام تشریق تک، یہ تقیید اس کی دلیل واضح طور پر کہیں نہیں ملتی ہے، البتہ بعد الصلوات صحابہ کرام صلوات کے بعد آواز بلند تکبیر کہتے تھے، گویا ایک تاکیدی وقت ہے، نہ کہ وہی اگر نہ وہ اس وقت پڑھیں تو کوئی غلطی ہے یا کوئی کمی ہے، ہر وقت تکبیر کا وقت ہے۔ تو عشرہ ذی الحجہ شروع ہوا اور ایام تشریق تک کسی وقت بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، رات میں نیند کھلی تب بھی وہ سب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مقید عرفہ کے دن اس کی دلیل واضح طور پر کوئی نہیں ملتی ہے، البتہ مینا کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ خیموں میں سے نکل کر کے بھی اور خیموں میں بھی اتنی بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے، لوگ ان کی تکبیر سن کر کے پھر وہ تذکر کر کے یاد کر کے اور اپنی تکبیریں پھر وہ کہتے تھے۔ تو یہ تکبیر مقید عرفہ کے دن میں جہاں تک جانتا ہوں اس کی کوئی خاص دلیل واضح طور پر نہیں ملتی ہے، رہ گئی بات کہ پورے عشرے میں کسی وقت بھی آدمی اور خصوصی طور پر صحابہ کرام کے سنت کے مطابق اور پیارے رسول کے زمانے میں وہ کرتے رہے ہوں گے، اس وجہ سے صلوات کے بعد اس کو آپ تقیید اگر کر سکتے ہیں تو صلوات کے بعد خاص اہتمام کے ساتھ یہ تکبیر مقید انشاءاللہ صحابہ کے افعال کی روشنی میں مشروع کہا جائے گا، ورنہ صرف عرفہ کے دن سے فجر تک کی نماز کے بعد۔ آپ کو تو حکم ہے کہ پورے ایام معدودات معلومات میں
تکبر اللہ کریں، یعنی صرف یہ نہیں کہ ان خاص دنوں میں. کیا یہ عمل، ہاں کیا یہ عمل بدعت ہے؟ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا، ایک تقسیم ہے لیکن بدعت نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ. جواب عربی میں مطلوب ہے جو شخص 3 سال یا 4 سال مسجد حرم مکہ یا مسجد حرم مدینہ میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد مکی یا مدنی لکھتا ہے. یہ مکی مدنی نام کا کے بعد لکھنا جائز ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ واضح کریں عربی زبان میں. دیکھیے یہ نسبتوں کے بارے میں جو ایسی چیز ہے جس میں کوئی خرابی نہ ہو نسبت کی، آدمی اپنے آپ کی نسبت اپنے غیر باپ کی طرف نہ کرے. یہ بہت بڑا حرام کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اپنی نسبت ہم کسی اور خاندان کے ہیں اور یہاں مکے میں پہنچ کر کے کہیں کہ ہمارے باپ دادا تو قریش کے تھے، یہیں سے گئے تھے، یا ہمارے باپ دادا آل بیت الرسول میں سے ہیں، اس طرح کے بہت سے لوگ کر جاتے ہیں، یا کرنے کے بارے میں بہت سے لوگوں سے صحیح قصہ سنا گیا. یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا ایک صاحب جن کو جانتے ہیں ہم، یہاں آ کر کے انہوں نے آپ پاسپورٹ بنواتے ہو کچھ بھی لکھ دیجئے وہی ہو گیا. اور ہمارے ایک رشتہ دار تھے ہم لوگ کے خاندان خان لوگ، وہ بڑے ڈاکٹر بن گئے علی گڑھ میں پڑھ کر کے، لیکن اپنے کو صدیقی لکھتے تھے. صدیقی صاحب، صدیقی صاحب کہیں چلے جاؤ، صدیقی صاحب بہت ماہر ہیں، یہ ہے وہ. تو کسی نے ان کے بارے میں بتایا کہ جانتے ہو یہ صدیقی نہیں، یہ ہم لوگوں کے خاندان کے ہیں. تو پھر میں نے خود ان سے پوچھا جا کر کے، وہیں جب جلدی کی بات ہوگی 8-10 سال کی، اور وہ ابھی الحمدللہ زندہ ہے، شاید ان کی عمر اس وقت 100 سے زیادہ ہو رہی ہوگی. تو کہہ رہے تھے، میں کہا کہ اصل میں جب ہم داخل ہو رہے تھے علی گڑھ میں تو کوئی نسبت چاہیے لوگ لکھتے تھے، میں نے صدیقی اپنے کو لکھ دیا، بس وہ چل گئی میرے کے ساتھ وہ نسبت. تو اسی طرح نسبت آپ اگر نقصان دہ نہیں ہے، باپ کی نسبت اپنے غیر خاندان کی نسبت یہ بھی غلط ہے. رہ گئی بات آپ اپنے کو حنفی کہیں شافعی کہیں، اس نسبت کو بھی قبول کیا گیا ہے، علماء نے قبول کیا ہے. لیکن چونکہ آپ نے انہیں اساتذہ سے پڑھا ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد، لیکن بار بار یہ کہوں گا کہ اس عالم پر پورے طور پر حرام ہے کہ اپنے کو نسبت کر کے اور صرف حنفی مذہب کے مسائل لے کر کے دوسروں کو غلط کہے، یہ غلط ہو جائے گا. نسبت آپ مدینے اپنے محدثین حضرات کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ المدنی ثم المصری ثم البصری ثم الشامی. جہاں کہیں گئے، اور پھر ابن ذہبی وغیرہ نے لکھا ہے کہ جہاں کوئی 4 سال رہ جاتا تھا وہاں کی نسبت وہاں سے اس کی نسبت ہو جاتی تھی، مشہور کر دیتے تھے لوگ. اور صحابہ کے بارے میں عام طور پر بھی یہ کہا گیا نزلہ، یہ نہیں کہا جاتا. آپ ذرا دیکھیں تعبیر میں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص مصر میں گئے اور وہ وہاں کے گورنر تھے، لیکن یہ نہیں کہتے ہیں مصری، یہ کہتے ہیں نزلہ مصر، کانا ولیا اہل مصر والیا علی اہل مصر، اسی طرح اور دوسرے. لیکن یہ نسبت مختلف قسم کی جگہ جگہ رحلہ کر کے جاتے تھے، علم حاصل کرتے تھے، پھر علم بھی وہاں پھیلاتے تھے، تو یہ نسبت بھی قبول کی گئی. اسی طرح اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے مدینے میں اور حقیقت میں وہ مدینے کے عقیدے کا حامل ہے تو اس کے نسبت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں پیارے رسول کے مدینے کا. نہ کہ وہاں کے منافقین ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، یا یہ کہ وہاں کے مبتدعین جو ہمیشہ مدینے میں رہے ہیں اور ان کا امتداد ہے. مجھے اس زمانے میں ہم بہت سے خاندان کو جانتے تھے جو ہمیشہ آپ کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھتے تھے کہ یہ مدینہ، یہ جامعہ اسلامیہ کے طالب علم ہیں، یہ وہ لوگ وہابی ہیں. اس قسم کے لوگوں کو حق نہیں کہ وہ مدینے کی طرف اپنی نسبت کرائیں. ہم یہی کہیں گے کیونکہ مدنی کی نسبت انشاءاللہ یہ ہے کہ پیارے رسول کے مدینہ اور طیبی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اپنے کو انشاءاللہ. یہ نسبت بدعت نہیں ہوگی. جس طرح آپ اپنے کو حیدرآبادی کہہ لیتے ہیں، اپنے کو کراچی کہہ لیتے ہیں، اپنے کو لاہوری کہہ لیتے ہیں، علماء نے اس کو گوارا کیا ہے اور یہ چیز بری نہیں ہے، نسبت تعریف کے لیے ہے. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اسی طرح ایک ہی عالم ایک ہی نام کے ہوتے ہیں لیکن کبھی وہ دوسرے شہر کے ہوتے ہیں، تو تفریق کے لیے ان سب چیزوں کو جائز کہا گیا. البتہ اگر کوئی مدینے میں پڑھ کر کے اور مدینے کے جامعہ کے خلاف
اور یہ کہ اس کو کچلنے کی ہم کوشش کریں تو وہ بہت بڑا گناہگار آدمی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ آپ عربی میں پوچھ رہے ہیں الذی یدرس فی المدینہ ثلاثۃ ایام او ثلاثۃ اعوام او اربعۃ اعوام او عشرۃ اعوام هل يجوز له ان ينتسب ان ينسب نفسه الى المدینہ فلان المدنی؟ انشاءاللہ هذه النسبة مباركة إن شاء الله، لأن المحدثين رحمة الله عليهم على مكوثهم في طلب العلم في رحلاتهم وكذلك في جلوسهم للتعليم وللتحديث، إذا جلسوا في بلد ما فكانوا ينسبون إليه، ولذلك نجد كثيرا من المحدثين كثيرا من الرواة قد ينسب المدني ثم المصري ثم الشامي ثم البصري، قد توجد هناك نسب كثيرة، كما أن النسبة إلى الحرف خياط خباط حناد هكذا كل هذه النسب قد قبلها العلماء، وهذه نسبة مباركة الذي ينتسب إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رمز لنسبته إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حق للمبتدع الذين قد يعني جعلوا أوكارهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت من الأوقات في التاريخ، أو الآن لا حق لهم أن ينسبوا المدني، لأنهم مخالفون لسنة رسول الله ولعقيدة رسول الله ولعقيدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يكون إن شاء الله على عقيدة السلف وعلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حق له أن ينسب الدارس في الجامعة الإسلامية أو جامعة طيبة أو في أي مكان أن ينسب نفسه إلى طيبي أو مدني إن شاء الله. السلام علیکم جی شیخ، آپ مکی ہے شیخ یا مدنی ہے شیخ؟ اچھا، ہم تو اپنے نسبت نہیں لکھتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اگر آپ کہیں تو ہم مکی بھی مدنی بھی ہیں پہلے، پھر مکی بھی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول کے شہر میں اللہ تعالیٰ جگہ دے دفن کے لیے انشاءاللہ۔ جی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وارزق موتی فی بلد رسولک۔ آدمی دعا کرے انشاءاللہ، اور آدمی ناک رگڑ کر کے بستر پہ مرے تو اس سے اچھا ہے کہ اللہ کی راہ میں کسی طرح شہادت ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، وہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وارزق موتی فی بلد رسولک۔ تو پھر خود اپنے نفس میں ان کو ایک شبہ ورتا تھا کہ کیف لی الشہادہ والناس حولی یغزون، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں غزوات اور جہاد کرنے، شہادت کی جگہ تو جہاد ہے، ہمیں کہاں سے شہادت ملے گی؟ تو پھر اپنے ہی جواب دے لیتے تھے تسلی کے لیے، یأتی بہ اللہ انا شاء، جہاں سے چاہے اللہ تعالیٰ شہادت دے سکتا ہے۔ تو ہوا ایسے الحمدللہ، کسی کافر کے ہاتھ سے آپ کی شہادت ہوئی، الحمدللہ مدینہ رسول میں آپ کی وفات ہوئی، اور اسی لیے بہت سے لوگ پرانے زمانے سے آ کر کے مکے میں مدینے میں بس جاتے تھے، اور مدینے میں وفات کے لیے اور موت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اللہ بہت بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ پیارے رسول کی شفاعت کا مستحق ہم سب کو بنائے، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے شیخ، اللہ یحفظکم۔ اور کوئی سوال نہیں نہ ہے انشاءاللہ؟ تو شیخ ایک آخری سوال ہے شیخ، وہ پی ڈی ایف کے بعد میں نیچے الگ سے لکھا ہوں۔ ہاں تو اچھا، کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جس نے تو یہ تو جس نے جامعہ اسلامیہ ملکرہ وغیرہ میں، یہی ایک سوال ہے۔ اور پی ڈی ایف بند کر دی، پی ڈی ایف کے بعد میں نے الگ سے وہ اردو میں لکھا۔ ہاں نہیں تو نہیں، کہاں ہے وہ؟ بتائیے کیا سوال ہے وہ؟ سب سے آخری میں بھیجا شیخ، میں ابھی میں ایک منٹ شیخ پھر سے بھیج رہا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر بھیجا حاصل میں تو اس کو پھر دیکھتا ہوں، ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت آپ کا ہے وہ، یہ پھر سے بھیجا دیکھیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت زیادہ وہ آ رہا ہے۔ جھوٹ بولنا، جی شیخ، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، کن حالات میں یہ جائز ہے؟ کیا کوئی عورت جو شادی شدہ نہ ہو جھوٹ بول سکتی ہے بے ضرورت پر؟
کہ اس کے شوہر کہیں دوسرے ملک میں رہتے ہیں، اگر سچ کہنے سے فتنہ یا مصیبت کا خوف ہو تو یہ مسئلہ جو آپ کر رہے ہیں جھوٹ، اس میں کوئی شک نہیں، بولنا جائز ہے، لیکن اگر خاص طور پہ یہ عورت جو اگر کہے کہ نہیں ہمارا کوئی نہیں اور اکیلے گھر میں رہتی ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے بارے فتنہ ہو سکتا ہے، تو کچھ ایسا لفظ استعمال کرے کہ ابھی تو بات کی ہے ہم نے اور فلاں سے اور اس طرح کر کے، یا یہ کہ اپنے بھائی سے بات کیا ہو وہ ٹھیک ہے یہ ہے وہ، ایسا توریہ ایک لفظ ہے، توریہ کا معنی ایسے الفاظ استعمال ہوں جس میں جھوٹ بھی نہ ہو اور دو معنی نکل سکتے ہوں، کوشش یہ کریں، اگر نہیں ہے تو اس طرح کر کے اور باقاعدہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے شوہر ہیں اور اللہ تعالیٰ جب ملاقات کرائے گا دور ہیں یہ ہے وہ، اس طرح کر کے اللہ خیر کرے، ہو سکتا ہے مستقبل میں اللہ تعالیٰ ان کو شادی کا موقع دے، لیکن یہ ہے کہ باہر آپ کچھ کر سکتی ہیں اس طرح کا جس کو توریہ کہا جا سکتا ہے، اور اگر یہ کہیں کہ ہاں شادی ہو چکی تھی اور وہ مطلقہ ہیں، اور کہیں جب بات آئے کہ تمہاری شادی ہوئی تھی تو کہیں کہ شادی نہیں ہوئی ہے، اس طرح کی جھوٹ، اس طرح کا جھوٹ بولنا پورے طور پر غش کے نام سے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا، یہاں تک کہ اگر بال وغیرہ ملا کر کے اور ظاہر کر رہی کہ حالانکہ بال جھڑے ہوئے ہیں تو اس کو یہ حرام کہا گیا ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اسی طرح یہ بھی کبیرہ گناہ میں سے ہوگا، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے اگر عورت کوئی ایسا لفظ استعمال کرتی ہے کہ جس کی بنا پر لوگ لالچ نہ کریں یا لوگ تین لوگ اس کے اوپر حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ ہو ان کا، یا خطرے سے بچنے کے لیے کوئی ایسی شکل کر سکتی ہے، میں اپنے بھائی کے گھر میں ہوں اور کسی کے گھر میں ہوں، اس طرح کر کے بہرحال ایسے لفظ استعمال کرے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کفار نے پوچھا، لوگوں نے جو اس زمانے میں تھے، پیارے رسول کی ہجرت کی خبر پھیل چکی تھی اور جدہ کے قریب کے راستے سے مر الزہران سے آپ گزر رہے تھے، تو پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ کہا نحن من ماء، ہم ماء سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی سے پیدا کیا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ سمندر کے پاس سے کہیں آ رہے ہیں، تو یہ جس کو کہا جاتا ہے توریہ، یہ جھوٹا نہیں ہے، جس طرح جھوٹ نہیں ہے حقیقت میں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو بیمار کا معنی وہاں تمام علماء نے کہا ہے کہ تمہاری ان حالتوں کو دیکھ کر کے میری بیمار جیسی کیفیت ہے، میں راضی نہیں ہوں، میرا دل دکھ رہا ہے، یہ معنی کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے کا جو بہانہ کیا تو وہ جھوٹا نہیں ہے، اگرچہ ظاہری طور پر اس کو کذب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، اور کذب کے معنی توریہ، کذب جائز بلکہ مستحب ہوگا بعض حالات میں، اور پھر ہم نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ جب آگے نکلے تو حضرت ابو بکر نے بھی اس طرح کا استعمال کیا، حضرت پیارے رسول کے ساتھ حضرت ابو بکر کی ملاقات کچھ لوگوں سے ہوئی، تو انہوں نے، اور تیسرے جو تھے عبداللہ ابن ورقد جو آپ کے دلیل تھے راستہ دکھانے کے لیے، تو کہا کہ یہ کون ہے؟ پیارے رسول کو پہچانتے نہیں تھے، حضرت ابو بکر کو پہچانتے تھے، تو اشارہ کر کے پیارے رسول کی طرف کہا کہ ھذا رجل یہدین السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں۔ عربوں کا طریقہ تھا کہ کوئی آدمی سفر کر رہا ہے کہیں اور وہ راستہ اس کو نہیں معلوم، تو جو لوگ راستہ جاننے میں مشہور تھے ان کو کرائے پہ لے لیتے تھے، ان کو ساتھ لے لیتے تھے، تو یہ لفظ استعمال کر کے انہوں نے پیارے رسول اور اپنے کو اس معنی میں کہ کہیں دشمن کے لوگ آدمی ہوں، یہ لوگ ان سے ملتے ہوں اور ہمیں اذیت دے دیں، تو یہ سب چیز جھوٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا لفظ استعمال کریں بچاؤ کے لیے تو انشاءاللہ شاید میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ، لیکن جہاں دھوکے کی بات وہاں جھوٹ نہ بولیں، شادی نہیں ہوئی تھی، طلاق ہو گیا یا اور کچھ ہے، اور یہ کہیں کہ ہم باقرہ ہیں، ہاں شادی کے بعد کھل کر کے کہیں شادی ہوئی تھی لیکن آدمی جو تھا وہ اس لائق نہیں تھا، تو حقیقت ہے، لیکن یہ کہ کہیں کہ نہیں ہم باقرہ ہیں اور پھر شادی اس بنا پر ہو، یہ جھوٹ صحیح نہیں ہے، پورے طور پر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی سوال ہی آج چلیں گے کیا؟ اگر سوالات ہوں تو بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرن، ہو گئے سوالات، ہو گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے آپ کو کہ یہ یاجوج و ماجوج سے متعلق بتایا گیا
لیکن ایک اشکال میں نے آخر میں ذکر کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج سد سکندری یا سد ذوالقرنین جس کو کہتے ہیں، وہ سد جو ہے اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے آج کل دنیا میں۔ کوئی کونا ان لوگوں کے تفتیش یا ان لوگوں کے سیٹلائٹ یا ان لوگوں کی سفر کے یا جو ماہرین ہیں ان سب نے ہر کونے کو چھان رکھا ہے، اس کے بارے میں معلومات دی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی، کس کو معلوم تھا کہ کورونا اس طرح سب کو مجبور کر دے گا؟ کیوں نہیں پتہ لگا سکے تھے آج سے 10 سال 15 سال پہلے؟ تو رہ گئی بات کہ اگر ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے، تمام لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے ان کی جگہ کو بھی مخفی کر دیا اللہ رب العزت نے۔ آج کل بہت سی حکومتیں خود کچھ ایسی چیزیں بناتی ہیں انڈر گراؤنڈ تاکہ دوسری حکومت جان نہ سکے۔ ہزار کوشش کرتے ہیں لوگ، لیکن اس کے بارے میں پتہ نہیں پاتے ہیں کہ انہوں نے پیٹرول کا خزانہ کہاں رکھا ہے زمین دوز، اور پھر اس کے بعد اور دوسرے خزانے کہاں اور دوسری چیزیں کہاں رکھی ہیں، اسلحہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں کوئی بعید نہیں ہے کہ آج اللہ تعالیٰ لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے مخفی رکھے۔ پھر علامات قیامت میں بڑی علامتوں میں ہے کہ خسف ہوں گے، یعنی زمین میں لوگ دھنسا دیے جائیں۔ زمین دھنسے گی، صرف زمین نہیں دھنسے گی، اس کے ساتھ لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ اس کی دلیل حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ صحابی، وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 آیتیں 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ اس میں سے آپ نے آخر میں ذکر کیا، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، الفتن و اشراط الساعہ میں وثلاثۃ خسوف، 3 جگہوں پر زمین کے دھنسا دی جائے گی اور وہاں کے لوگ دھنسا دیے جائیں گے، خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرۃ العرب، یعنی مشرق میں اور مغرب میں اور پھر جزیرہ عرب میں 3 جگہوں پر لوگ دھنسا دیے جائیں گے۔ اور وہ فتن اور اشراط الساعہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں میں برائیاں پھیلیں گی۔ اور اس سے پہلے بھی فخسفنا بہ وبدارہ الارض، قارون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح لوگ نشان اللہ کی تخویف اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ خسف بالمغرب، اسی طرح دوسری روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے رسول سے انہوں نے سنا، کہتے ہیں پیارے رسول فرماتے ہیں کہ سیکون بعد خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف بجزیرۃ العرب۔ اور یہ روایت پہلے ذکر کی جا چکی ہے کہ 3 جگہوں پہ زمین اور لوگوں کے ساتھ دھنسا دی جائے گی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، حضرت ام سلمہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ایخسف بالارض وفینا الصالحون، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اس میں زمین میں دھنسا دیے جائیں گے سب لوگ؟ قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کثر الخبث، اگر فساد اور برائیاں بڑھ جائیں گی تو نیک لوگ بھی، جیسے کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ لیکن دوسری روایت ہے ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اپنے نیتوں اور اپنے اعمال کی بنا پر ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، یعنی جو لوگ برے ہوں گے ان کا مآل، ان کا انجام جہنم ہوگا، اور جو لوگ نیک ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ تو اب علماء کے قول کی روشنی میں دیکھا جائے کہ کیا یہ خسوف یا یہ دھنسایا جانا ہوا یا قیامت کے قریب یہ سب ہوگا؟ تو علماء نے ذکر کیا کہ ابھی تک جیسے حجر وغیرہ نے بھی بحث کیا ہے فتح الباری میں، اسی طرح برزنجی نے علیہ شاہ میں، اسی طرح علیہ فی مکان و یکون بین عیسیٰ ابن صدیق خان وغیرہ نے تذکرہ میں بھی، قرطبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہو گیا ہے، لیکن صحیح ہے کہ ابھی تک یہ تینوں قسم کے خص جو ہے دھنسا دیے جانے والا واقعہ نہیں واقع ہوا ہے۔ لیکن بعض علماء نے کہا ہے، برزنجی نے ذکر کیا ہے کہ ہاں ہو گئی ہیں اس میں سے، لیکن صحیح جو عام طور پر علماء نے جس کی تصحیح کی کہ ابھی تک یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں اور یہ آخری زمانے میں
ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ابن حجر کا لفظ ہے قد اوجد الخسف فی مواضع، یہ زمین کا دھسایا جانا کئی جگہوں پر ہوا ہے، لیکن یحتمل ان یکون المراد بالخسوف الثلاثہ قدرا زائدا علی ما وجد، قیامت کے قریب یہ دوسری چیز ہوگی، اس کا بہت امکان ہے۔ جی اور پھر حدیث میں ہے اذا کثر الخبث، جب برائی زیادہ ہو جائے گی تب یہ ہوں گی۔ اور بہرحال کیا پرانے زمانے میں برائیاں زیادہ کم تھیں اور نیکیاں زیادہ تھیں؟ جی ہاں، صحابہ کے زمانے میں، پھر بعد کے زمانے میں کچھ بھی رہی ہوں برائیاں تو، لیکن یہ ہے کہ برائیاں مردود تھیں، لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تھے، اور لوگ برا کرنے والے اور برا کہنے والوں کو برا کہتے تھے۔ اب زمانہ یہ آیا ہے کہ برائیوں کی زیادتی ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خاص طور پہ یورپ کے لوگ جنہوں نے تمام اخلاقیات کو اپنے سے، تمام اخلاقیات کی پابندی کو اپنے سے پابندی سے آزاد کر رکھا ہے انہوں نے، یہاں تک کہ کوئی ان کی لڑکی، کوئی ان کی بیٹی، ان کی ماں، تو ان سب کا جو حق ہونا چاہیے، جو احترام شریعت میں ہے، وہ بالکل ناپید ہو چکا ہے۔ تو اب کثرت الخبث کا زمانہ آ رہا ہے، اللہ خیر کرے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کو جہاں بھی رکھے، ان کو وہ اپنے طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اگرچہ حکومتیں ان پر ظلم اتحاد کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور مسلمان ملکوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، دین پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ جزیرہ عرب اور سعودی عربیہ کو اللہ تعالیٰ پورے طور پر دین کا حامل، دین پر عامل بنا کر کے رکھے اور قیامت تک قائم رکھے۔ اس قوم نے یا اس خاندان نے اور ان لوگوں نے الحمدللہ جو خدمت کی ہے، دین کی بہت بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ مزید توفیق کے ساتھ ان کو قائم دائم رکھے۔ یہ دعا ہم سب کی ہونی چاہیے، اور تمام مسلمانوں کے لیے جن کے اندر کچھ مخالفات ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے کر کے قرآن و سنت پر عمل کر کے اور ایک ہونے کی توفیق دے۔ اسی طرح دخان کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے سورہ دخان میں، فارتقب یوم تأتی السماء، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ انتظار کرو اس دن کا جس دن آسمان کھلے طور پر دخان یعنی دھواں ہو جائے گا، یا دھواں لے کر کے آسمان آئے گا۔ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو دھواں نظر آئے گا، جس طرح لکڑی کے جلنے کے بعد یا کوئی بھی چیز ہو جس کے جلنے کے بعد یا جلنے کے ساتھ دھواں اٹھتا ہے، اس قسم کا دھواں۔ یغشی الناس، اور یہ دھواں تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ یغشی الناس، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عام ہوگا، اور دنیا میں اکثر جگہوں پر یہ دھواں پہنچ جائے گا۔ یغشی الناس، تو پھر آیت کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے جیسا قرطبی وغیرہ نے کیا ہے کہ انتظر یا محمد بہؤلاء الکفار، ان کافروں کا انتظار کیجئے جس دن اللہ تعالیٰ واضح اور کھلے طور پر دھواں لائے گا اور سب کو ڈھانپ لے گا، اور وَيَعُمُّهُمْ عام ہو جائے گا سب کے لیے۔ وَعِنْدَ ذَلِكَ يُقَالُ لَهُمْ هَذَا عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان سے کہا جائے گا کہ یہ سخت دردناک عذاب ہے جس کو تم جھٹلا رہے تھے۔ اور کیا یہ دھواں واقع ہوا یا نہیں ہوا، اس میں بھی علماء کے دو قول ہیں، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ دھواں اس دھواں سے مراد وہ دھواں ہے جو کفار قریظ پیارے رسول نے بد دعا کی تھی، تو کفار قریظ پر اللہ تعالیٰ نے جو قحط مسلط کیا تھا، جس کی بنا پر دھواں بارش کا کوئی اثر نہیں تھا، اور آواز نظر اٹھاتے اوپر تو دھواں نظر آتا، اس کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں، یہ ہو چکا ہے، اور اب اس کے بعد یہ دھواں دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن جہاں تک صحیح علماء، عام طور پر علماء نے اس کا یقینی طور پر اکثر علماء نے کہا کہ نہیں، وہ ایک عام دھواں ہوگا، یہ تو خاص کفار قریش کے لیے تھا، لیکن جو عام دھواں ہوگا وہ اس کی حیت اور اس کی ہیبت اور اس کا خوف ایسا ہوگا کہ ہر ایک کے دل میں وہ اس کا خوف بیٹھ جائے گا۔ اور اسی کو بعض علماء نے ترجیح دی ہے اور کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں
خمس قد مضینا، جو پہلے جو کہا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک روایت ہے، اور وہ روایت صحیح ہے کہ وہ کہتے تھے کہ خمس قد مضینا، 5 چیزیں جو ہیں گزر چکی ہیں۔ اللزام، لزام جو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، یعنی اس بڑا عذاب ہوگا جس کے نتیجے میں تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح الف لام میم غلبت الروم، روم کا بھی قصہ واقع ہو چکا ہے۔ والبطشہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس ہم بڑی پکڑیں گے، یہ بھی ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ والقمر، اسی طرح انشقاق قمر ہو چکا ہے، اور دخان بھی گزر چکا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح کندہ کے کسی آدمی نے بیان کیا، جو صحیح بخاری وغیرہ میں تفسیر میں ذکر ہے، کہ انه یجیء دخان یوم القیامہ فیاخذ، یعنی یجیء دخان یوم القیامہ فیاخذ باسماء المنافقین وابصارهم، قیامت کے دن دخان آئے گا جو منافقین اور ان کی نظروں کو گھیر لے گا۔ غضب ابن مسعود، جب یہ سنا حضرت عبداللہ ابن مسعود قیامت کے دن آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ من علم فلیقل، جو کوئی جانتا ہو تو علم کی روشنی میں بات کہے، ومن لم یعلم فلیقل، اور جو نہیں جانتا وہ کہہ دے اللہ عالم، بیکار کی باتیں بغیر علم کے نہ کرے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم اللہ لا عالم، یہ بھی علم کی کا ایک جز ہے، جس کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو کہہ دے ہم نہیں جانتے ہیں۔ فإن اللہ قال لنبیہ، رب نے پیارے رسول سے کہا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اے پیارے رسول کہہ دیجئے کہ یہ جو دعوت اور میں اللہ کی طرف سے بلا رہا ہوں اس پر کوئی اجر نہیں طلب کر رہا ہوں، اور نہ میں ایسی چیز کا تکلف کرتا ہوں جو ہمارے لیے حق نہیں ہے، جس کے تکلف کا ہم ظاہر کچھ کریں اور ہم اس کا حقیقت میں وہ چیز ہمارے پاس نہ ہو، یہ سب معنی ہے۔ یعنی گویا علم ظاہر کریں حالانکہ علم نہ ہو۔ وَإِنَّ قُرَيْشَ نَبْتَغُوا، پھر حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قریش اسلام جب نہیں قبول کیا، انہوں نے دیر کیا، تو پیارے رسول نے ان پر بد دعا کی تھی اللہم اعنی علیہم، اے اللہ تعالیٰ میری مدد کر، ان کے اوپر مسلط کر کے، بے سبع کسبع یوسف، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں 7 سنین دأبا وہ قحط مسلط ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اوپر قحط مسلط کر دے۔ فأخذتهم سنة، تو ان کے اوپر قحط مسلط ہوا اور خشک سالی آئی، حتی ہلکوا فیہا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ اس میں ہلاک ہو گئے۔ وَأَكُلُ الْمَيْتَ وَالْعِظَامَ، مردے اور ہڈی چبا کے زندگی گزار رہے تھے۔ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَحَيْئَةِ الدُّخَانِ، اور آدمی اپنے درمیان اور آسمان کے درمیان دخان دھوئیں کی طرح کوئی چیز دیکھ رہا تھا۔ آسمان نیلا جو ہوتا ہے وہ دھوئیں کی شکل میں تھا۔ اس قول کو ابن جریر طبری نے بھی اس کی ترجیح دی ہے کہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دخان کا مشرکین عرب سے ان کو دھمکی دی تھی، اور انہی کے اوپر یہ چیز مسلط ہوئی، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہی مراد ہے۔ لیکن دوسرا جو قول ہے ان سے زیادہ اکثر علماء کا، یہ دخان ابھی آیا نہیں ہے، کیونکہ یہ عام ہے، صرف ایک شہر یا ایک قبیلے کے لیے نہیں، کفار قریش کے لیے، بلکہ یہ تمام دنیا پر مسلط ہو کر رہے گا۔ اور یہی چیز واضح، یعنی آیت یوم تأتی الدخان، پیارے رسول نے جو حدیث میں ذکر کیا ہے کہ آیت میں جو ہے یغشی الناس ھذا عذاب علیم فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، انتظار کرو کھلے طور پر جو دھواں نظر آئے گا اور لوگوں کو ڈھانپ لے گا، اور یہ سخت عذاب ہے۔ تو یہ عام لوگوں کے لیے ھذا عذاب علیم یغشی الناس، تو عام لوگوں پر یہ چیز نہیں آئی تھی۔ اس قول کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، اور دوسرے صحابہ اور تابعین بھی یہی بات کہتے ہیں کہ نہیں یہ چیز آنے والی ہے فیما بعد۔ اب صحابہ کا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا اپنا اجتہاد، پھر اکثر صحابہ کا قول کچھ اور ہے، تو ظاہر بات ہے انہیں اکثر صحابہ کے اقوال اور تابعین کی طرف دل زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ ابن جریر طبری اور خود ابن ابی حاتم نے عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے روایت کیا ہے کہ غزوۃ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس کے وقت کے پاس
صبح کے وقت گیا، یا غدو تو صبح ظہر سے پہلے غدوہ کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دن گیا تو میں نے کہا کہ ما نمت اللیلۃ حتی اصبحت، آج کی رات میں صبح تک مجھے نیند نہیں آئی، میں نہیں سویا۔ قلت لما، تو میں نے کہا کہ کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آج کی رات میں سویا نہیں، تو عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ نہیں سویا؟ قالوا طلع الكوكب الذنب، دم والا کوكب تارا نکل چکا ہے، فخشیت ان یکون الدخان قد طرق فما نمت حتی اصبحت، تو مجھے ڈر لگا کہ ہو سکتا ہے وہ دخان جو زمانے میں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ ہو گیا ہے، اس ڈر سے مجھے نیند نہیں آئی۔ اس کو ابن جریر طبری نے بھی ذکر کیا ہے، ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، اور ابن کثیر نے کہا ہے ہذا اسناد صحیح الی ابن عباس حبر الامہ، اور یہ امت کے بڑے عالم ابن عباس کے سے یہ چیز کی سند ثابت ہے، اور یہی قول ہے ان صحابہ اور تابعین کا اکثر، جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں ابھی یہ چیز نہیں ہوگی، اور یہ چیز بعد میں یہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، بہت سے صحابہ اور تابعین نے بھی کہا ہے کہ ہوگی، لیکن اکثر صحابہ جنہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں آئندہ آنے والی ہے، اس میں اکثر صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہاں بھی یہاں بھی کہا ہے کہ ومن وافقہ من الصحابہ، ابن عباس سے جو لوگ موافق ہیں وہ لوگ بھی، ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن یہاں کہتے ہیں خشیتو، میں ڈر گیا، تو یہ قول خشیتوں کا معنی یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ابھی ہوا نہیں، لیکن میں ڈر گیا اس وجہ سے نہیں آئی، یہی اکثر علماء کا قول ہے، اور وہ آئندہ آنے والا ہے، اور وہ ان نشانیوں میں جس کا انتظار لوگ کریں گے، کوئی اس میں شبہ کی بات اور راجع بات یہی نظر آتی ہے، کیونکہ قولہ تعالی یغشی الناس، سب کو ڈھانپ لے گا، یہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے ابن کثیر نے کہ یغشی الناس ویعمہم، یہ سب کو ڈھانپ لے گا۔ وَلَوْ كَانَ أَمْرًا خِيَالِيًّا يَخُصُّ أَهْلَ مَكَّةَ لَمَا قِيلَ يَغْشَى النَّاسَ، اگر یہ خاص اہل مکہ کے لیے ہوتا تو پھر یغشی الناس کا لفظ نہ آتا، یہ استدلال بہرحال صحیح نظر آتا ہے۔ جی، یعنی یہ کہ ابھی یہ علامت ہونے والی ہے، ظاہر ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فتنوں سے پہلے اٹھا لے۔ اسی طرح اور دوسرے لوگوں نے تو رسول کی حدیث میں ہے بادر الاعمال الستن، اس سے بھی ترجیح ہم دے سکتے ہیں کہ رسول نے فرمایا ہے کہ اعمال عمل کر کے 3 چیزوں سے تم آگے بڑھ جاؤ، یعنی پہلے ہی کر لو، کیونکہ یہ 3 چیزیں آ کر کے پھر عمل کو شاید عمل کے قبولیت میں مانع ہوں، اس میں دجال کا ذکر کیا پیارے رسول نے، اور دخان کا ذکر کیا۔ اسی طرح حدیث حذیفہ میں بھی ذکر ہے کہ دخان جو ہے وہ آنے والا ہے قیامت سے پہلے، جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک روایت اور ہے ابو مالک اشعری سے، آپ نے پیارے رسول نے فرمایا کہ ان ربکم انذرکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 چیزوں سے ڈرایا ہے، دخان یأخذ المؤمن کالزکمہ، دخان عام ہوگا جو لوگوں کو زکام کی طرح بیماری میں مبتلا کر دے گا، اور کافر کو فینتفخ حتی یخرج من کل مسمع منہ، کافر کو جب یہ دھواں لگے گا تو، اور اس کی سند حسن ہے، کافر کو یہ دھواں لگے گا تو ایسا پھول جائے گا یہاں تک کہ اس کے ہر جگہ سے وہ دھواں نکلے گا۔ تو یہ علامت بھی ایک ایسی ہے، اللہ بچائے، جو آنے والی ہے، اور قریش کے زمانے میں اس قسم کی علامت کا ذکر نہیں آتا تھا۔ پھر اس کے بعد اور علامات میں سے بڑی علامت جو ہے طلوع الشمس من مغربها، جس کا اشارہ پہلے گزر چکا ہے، یہ قیامت کے بڑی نشانیوں اور اشراط الساعہ میں سے سورج جو ہے مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یأتی بعض آیات ربک، یوم یأتی بعض آیات ربک، اس دن کو یاد کرو جبکہ اللہ کی بعض نشانیاں آئیں گی تمہارے پاس،
لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت ایمانها خیرا، کسی کا ایمان اگر وہ کفر کر رہا تھا تو اس نشانی کے آنے کے بعد پھر وہ ایمان قبول نہ ہوگا اس کا، کیوں؟ اور یا کوئی بھی عمل جو کرے گا وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ طبری کہتے ہیں کہ یہ ایسی اس کے بارے میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بارے میں آیات احادیث متواتر ہیں اور اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور شوکانی کہتے ہیں تفسیر میں فَإِذَا ثَبَتَ رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح إلى قاعدة، جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تفسیر صحیح ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اسی پر یہ بھی یقین لانا ضروری ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آیا ہے، جو بعض روایتیں ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، کہ قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مشرق سے کے بجائے مغرب سے نہ نکلنے لگے۔ فَإِذَا طَلَعَتْ، جب مغرب سے نکل جائے طلوع ہوگا، اور رآها الناس، اور لوگ اس کو دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے۔ فَذَاكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا، یہ وہی وقت ہے، یہ صحیح روایت بخاری اور مسلم اور دوسری جگہوں کی ہے، وہی وقت ہے کہ اس وقت کسی شخص کا ایمان کامیاب کا نفع بخش نہیں ہوگا جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا، آیا اپنے ایمان لا کر کے کوئی خیر کا کام کرے گا تو وہ کوئی نفع بخش اس کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور دوسری روایتیں بھی بخاری اور مسلم کی ہیں، اور یہاں ایک اور روایت ہے جی صحیح مسلم کی، اور کچھ روایتیں مختصر ہیں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یوما، ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول نے ایک دن فرمایا کہ جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے، کہاں غائب ہوتا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان هذه تجری والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر رکھا ہے، اور ان کا محل، ان کا مقام اور ان کا راستہ مقرر کر رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ جاننے والے اور خبیر علیم رب کی تقدیر اور اس کا کرنا ہے ایسا کہ ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں۔ هذه تجری حتی تنتہی الی مستقرها، جہاں کہ وہ جا کر کے عرش کے نیچے جا کر کے وہاں وہ رکتی ہے یا رکتا ہے سورج۔ فتخر ساجدۃ آمنا باللہ، پھر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے سورج۔ اسی طرح یہاں سجدے میں وہ رہتا ہے، پھر کہا جاتا ہے اسے ارتفعی، چلو بلند ہو، نکلو، ارجعی من حیث جئتی، جہاں سے آئے ہو تم جاؤ، تم آئے ہو جاؤ، فترجع فتصبح طالعۃ من مطلعها، پھر مشرق سے وہ طلوع ہوگا، پھر وہ چلتا رہے گا اس طرح یہاں تک کہ روزانہ سورج کے نیچے آ کر کے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ اور جہاں سے طلوع ہوتے تھے طلوع ہو۔ ثم تجری حتی لا یستنکر الناس منها شیئا، لوگ اس میں سے کوئی اختلاف نہیں پائیں گے، اس طرح چلتا رہے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد فتصبح ہوتا ہے، اس کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ اصبحی طالعۃ من مغربکی، دیکھو اب مغرب سے تم طلوع، کیونکہ وہ سب اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے تابع ہیں، اور ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقهون تسبیحهم، تو تصبح طالعۃ من مغربها، پھر مغرب سے وہ طلوع ہوگا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اتدرون متى ذاک، کس وقت یہ ہوگا؟ قال ذاک حین لا ينفع نفسا ایمانها، یہ وہی وقت ہوگا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس وقت ایمان جو ہے کسی کا یا اس کا عمل اس ایمان کے بعد کوئی عمل نفع بخش نہ ہوگا، یعنی ان کے اوپر کفر کا حکم اللہ کی طرف سے لگ چکا ہے، اب وہ کافر ہو کر کے مریں گے۔ یہاں اس باب میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ الٹی سیدھی باتیں کہی ہیں، اور کچھ مصری علماء نے بھی غلطی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ تخویف اور لوگوں کے نظر کا ایک دھوکہ ہوگا، ورنہ سورج اپنی جگہ سے نکلے گی، اور سب چیزیں اس طرح کی ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے اللہ
بچایا ہے اللہ تعالیٰ بہرحال. تو یہ بات جو ہے یہ یقیناً صحیح نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ بات علامہ رشید رضا ہندوستان کے جو مصر کے جو بہت بڑے عالم ہیں، ہندوستان بھی جا چکے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح کی بات کچھ کہی ہے اور اس حدیث پر طعن کیا ہے. علماء نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اور اس پر تردید کی ہے. لیکن قدامى علماء نے الحمدللہ ہمیشہ ابو سلیمان خطابی کہتے ہیں مستقر ہوتا ہے تلاش، اور ہمیں اس پر انکار نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، جیسا چاہے اس کو حکم دے ایسا ہوتا رہے گا. اور یہ سجدہ جو کرے گا وہ سجدہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے لیے عبادت کے لیے مسخر کر رکھا ہے، کوئی اس کو سمجھے یا نہ سمجھے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. انشاءاللہ اب ہمارے خیال سے اس کے بعد درس کیا خیال ہے؟ بدھ کو کون سا دن ہوگا؟ منگل کو عرفات ہے. ایام تشریق جو ختم ہو رہی ہے شیخ، وہ تو پہلے ہی ختم ہو جا رہی ہے شیخ انشاءاللہ تعالی، جمعے سے پہلے، جمعہ سے پہلے. تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے یوم الاحد کا اگر درس. آپ آج کے دن رکھ لیں گے تو آج کے دن. جی جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. دعا میں یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول کرے. زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، خاص طور پہ گھر میں بیٹھنے کا جو اس وقت شغل ہے تو اس میں وقت ضائع نہ ہو، مجبوراً سو جایا کریں. لیکن یہ کہ ذکر اذکار قرآن وغیرہ سے زیادہ تعلق قرآن فہم کے ساتھ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ، یہ ترجمہ جو عربی جانتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں. کوشش اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے قبول کرے اور تمام اعمال کو قبول کرے. نستودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتم اعمالکم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق دے اور تمام آفات سے بچائے. اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے اس وبا کو یا پوری دنیا سے اس وبا کو دور کر کے اور پھر وہ دن لائے کہ مکہ جو ان دنوں اتنا مزین رہتا تھا لوگوں کی آوازوں سے، لوگوں کے لبیک سے، لوگوں کے چلنے پھرنے سے، لوگوں کی بلڈنگیں بھری رہتی تھیں الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ جو روزی کا وعدہ کیا تھا مکہ لوگوں کے لیے، اس میں کس گناہ کی پاداش میں اس سے محروم کر رکھا. اللہ تعالیٰ اس معاف کر کے اللہ تعالیٰ وہ مبارک دلائے. اور اللہ تعالیٰ پوری حکومت کو اللہ تعالیٰ طاقتور بنا کر کے اور پھر دین کی اشاعت اور خالص دین کی نشر کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک چھوٹا سا وہ تھا شیخ سوال کہ جو کون یہ سا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو پڑھنا ہے، یہ خاص عرفات کے میدان میں جو لوگ ہیں ان کے لیے ہے یا یہ سارے لوگوں کے لیے جو عرفے کا دن میں اگر جو ہے نا پڑھے تو بہتر ہوگا؟ اللہم صلی اللہ. آپ تو پڑھتے ہی ہیں، صبح شام کے اذکار میں بھی یہی دعا ہے، تو وہ اگر پڑھیں تو انشاءاللہ کسی وقت بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں. رہ گئی بات خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ. یوم عرفہ کا لفظ آیا ہے نہ کہ فی عرفہ. وخیر ما قلتہ انا والنبیون من قبلی، جو میں نے کہا ہے سب سے اچھی بات، اور میرے پہلے نبیوں نے، تو تمام نبیوں نے حج نہیں کیا ہے. والنبیون من قبلی، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کہیں بھی آدمی رہے عرفہ کے دن، جو ہمارا عرفہ کا دن ہے، اگر ہندوستان میں دوسری تاریخ ہے تو وہ اس مبارک کلمے کو دہرائے، انشاءاللہ وہ اس کے خیر اعمال میں سے ہوگا. کیونکہ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی. اور جہاں ذکر آتا ہے کہ انبیاء نے، بہت سے لوگوں نے حج کیا، 70 انبیاء نے حج کیا، اور 1,24,000 انبیاء میں سے سب کے حج کا ذکر نہیں آتا ہے. صحیح حدیث میں کہ پیارا سننے کا ایسا لگتا ہے کہ وادی حرشہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر رہے ہیں، اونٹنی پہ بیٹھے ہیں اور وہ لبیک کہہ رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں. ان کی اونٹنی کی لگام جو ہے وہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہے. تو کہنے کا مطلب خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، مجھ سے پہلے نبیوں نے جو کہی ہے وہ انشاءاللہ اس سے معلوم ہوتا ہے یوم عرفہ. یہ نہیں ہے کہ مکان عرفہ ہی میں یہ دعا ہو. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ يسلمك. شکریہ. يا ماني. الله دين.